السلام علیکم، میرا نام محمد صفی اللہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ورچوئل اسٹیم اسکول کے اسٹیج 1 پروگرام کی ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا ڈاکٹر بین کے ساتھ۔ ڈاکٹر بین نے کیا باتیں کہیں سنگاپور سسٹم کے بارے میں اور انہوں نے کیا کیا ایکسپلین کیا، اس کو ذرا ہم اپنی اردو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ٹاپکس تھے اور ان میں کیا کیا ڈسکشن ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو ڈاکٹر بین میتھ ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں جو کہ سنگاپور میتھ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے کورسز ہیں یا ان کے اپنے ڈیزائن کی ہوئی بکس ہیں جن کو وہ اپلائی کر رہے ہیں تقریباً آل اوور دا ورلڈ۔ لیکن چونکہ سنگاپور میتھ ایجوکیشن پوری دنیا میں اس کا ایک اپنا نام ہے، سنگاپور میتھ ایجوکیشن کے نام سے کمرشلائزڈ ہیں بکس، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ سنگاپور میتھ نے ایک امپیریکل ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے۔ ایک تو ایسا ہے کہ جیسے ہم صرف کہہ دیں کہ کوئی ہمارا ویژن ہے، ہمارا مشن ہے کہ ہم کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو کہ آپ نے اچیو کر لیا ہو۔ تو سنگاپور میتھ کا امپیریکل ڈیٹا ایسا اویلیبل ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا نے اپنے میتھ ایجوکیشن کے سسٹمز ڈیزائن کرنا شروع کر دیے کہ سنگاپور میتھ کے جو میتھڈ تھا اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کو بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا اسپیشل تھا۔ جیروم برونر کا اکثر ذکر کیا ڈاکٹر بین نے، اس کو بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ ٹیبلز اور کچھ چارٹس ہمیں دکھائے، کچھ اسٹیٹس دکھائے جن میں ہمیں جو فگرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر سنگاپور میتھ اور سائنس ایجوکیشن کو کمپیئر کیا جائے دنیا کے ایجوکیشنز کی، دنیا کی سائنس اور میتھ ایجوکیشن کے ساتھ، تو سنگاپور میتھ ایجوکیشن کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ اور پھر اس کی ایک دو وجہ بھی ڈاکٹر بین نے ڈسکس کی کہ کس وجہ سے سنگاپور میتھ جو ہے وہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے سامنے یہ ایک چارٹ ہے جس میں اگر ہم دیکھیں 2 کلاسز اس میں کمپیئر کی ہوئی ہیں، پرائمری گریڈ 4 اور سیکنڈری 2 یہ 8 گریڈ کلاس ہے، اور یہ جو ان کے اوپر نمبرنگ ہے 547 503، تو ڈاکٹر بین کے مطابق 500 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ اسے بچے کو ٹیچ کر رہے ہیں تو وہ اس کو اوکے تک انڈرسٹینڈ کر چکا ہے کہ اٹس اوکے، کہ اسے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں جتنا آپ ایڈوانس ہوتے جائیں گے اتنے جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں وہ اتنے آگے نکلتے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سکور آپ کے پاس 500 پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سلیبس ڈلیور کیا ہے وہ آلموسٹ اوکے کچھ بچوں تک کلیئر ہو گیا۔ جیسا کہ آپ کے پاس کلاس میں مختلف جو لیول کے بچے ہوں گے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو بس اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے کلاس میں یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس ڈاکٹر بین نے ہمارے اس سیشن کے اندر سنگاپور کے باٹم 20% کو کمپیئر کیا ہے ورلڈ کی ایوریج کے ساتھ، کہ جو باٹم 20% ہیں، جو لاسٹ پرفارمنگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کتنا پرفارم کر رہے ہیں کسی بھی اپنے سلیبس کے اندر کمپیئرنگ ٹو دا انٹرنیشنل ایوریج کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے۔ اور اگر اس سکور کے اندر 40 کا ڈفرنس آ رہا ہے کہ 40 سکورز کسی ایک سسٹم کے زیادہ ہیں اور دوسرا سکور اس سے 40 پوائنٹس پیچھے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے 1 سال ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ مطلب ان کے درمیان 1 ایئر کا گیپ آ گیا ہے کہ 1 ایئر دے آر ایڈوانس دین دا ادر ون۔ جیسا کہ آپ پرائمری 4 میتھ میں دیکھیں 503 ہے انٹرنیشنل ایوریج، اور سنگاپور کی جو ہے 547، تو ان کے درمیان آلموسٹ 40 پوائنٹس کا ڈفرینس ہے، مور دین 40 پوائنٹس کا ڈفرینس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سنگاپور کے جو باٹم 20% ہیں وہ 1 سال ایڈوانسڈ ہیں انٹرنیشنل ایوریج سے، جو انٹرنیشنلی ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس انٹرنیشنلی ایوریج میں بھی دنیا کے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کو بھی کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ تو ان سے جو سنگاپور کے باٹم 20% ہیں وہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ان کے باٹم 20% 500 سے ابو ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں سب سے نیچے والے بچوں کو بھی کلاس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کلاس میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، یا اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو رہا ہے منیمم سب سے کم بچوں میں۔ اور پھر کس طرح اچیو ہو رہا ہے کہ جہاں باقی دنیا میں 503 پہ کھڑے ہیں تو وہاں یہ 547 پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح باقی کمپیریزن میں بھی آپ اگر دیکھیں تو اگر آپ پرائمری اور سیکنڈری کا کمپیریزن دیکھیں تو پرائمری میں بچے جو انٹرنیشنلی 503 پر ہیں وہ 478 پر ہیں، مطلب 500 سے نیچے چلے گئے ہیں۔
اس کا مطلب ہے جو پرائمری میں بالکل باؤنڈری پہ تھے سمجھنے کے کسی بھی ٹاپک کو انڈرسٹینڈنگ پر، وہ سیکنڈری میں اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے چیزیں کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی لو ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ نیچے والے بچوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو جو سیکنڈری میں ان کی سنگاپور کی پرفارمنس ہے وہ 526 پہ ہے، وہ بھی آلموسٹ 40 کا گیپ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی سب سے پہلے یہ تو کہ سیکنڈری کی منیمم انڈرسٹینڈنگ سے اوپر کھڑے ہیں، کہ انہیں یہ ضرور سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے اس 8 گریڈ کا مقصد کیا تھا، جو منیمم باٹم 20% جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس چارٹ سے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کنکلوژن پر جا سکتے ہیں کہ سنگاپور کا جو ایجوکیشن ماڈل ہے، اسپیشلی یہ ڈیٹا میتھ اور سائنس کو کمپیئر کر رہا ہے. میتھ اور سائنس میں اگر جو ہم دیکھیں جو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سنگاپور کا جو ماڈل ہے وہ فار بیٹر پرفارم کر رہا ہے باقی دنیا کے ماڈل سے. تو آگے چل کے ڈاکٹر بین نے اس میں بتایا کہ یہ کیوں بیٹر پرفارم کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چارٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس میں گریڈ 8 کو کمپیئر کیا باقی سارے کنٹریز کے ساتھ کہ جو ان کے ایجوکیشن ماڈلز ہیں، اور وہ ماڈلز بھی پرفارم کروا رہے ہیں بچوں میں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ماڈلز بھی بہت پیچھے کے ماڈلز ہیں کہ جن میں بچوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پوائنٹس ہیں وہ 500 کا وہی مطلب کہ 500 کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بین نے اس میں ہمیں 3 وجہ بتائیں کہ جو سنگاپور ماڈل ہے اس نے 3 بنیادی جو چیزیں تھیں، جو غلطیاں تھیں سسٹم کے اندر، ان کو کیٹر کیا یا ان کو بیچ میں سے ایلیمینیٹ کیا کہ یہ غلطیاں اگر ہم چھوڑیں گے تو اس کے بعد ہم اپنا ایجوکیشن ماڈل جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلے تو تھا روٹ میمورائزیشن. ٹھیک ہے، روٹ میمورائزیشن کو مائنس کرنا ہے. روٹ میمورائزیشن سے جو ایجوکیشن ہے، جو مقصد تھا ایجوکیشن کا، وہ ڈاؤن ہو رہا تھا. تو روٹ میمورائزیشن پہ کام کیا گیا کہ اس کو ہم ایلیمینیٹ کریں، لوگ انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں. کہ صرف جو ہمارے پاس ایک رٹا سسٹم ہے جس کو ہم اردو میں یا اپنی لینگویج میں رٹا کہتے ہیں، کہ روٹ میمورائزیشن کو ہم جتنا اوائڈ کریں گے اور انڈرسٹینڈنگ کی طرف جتنا جائیں گے، اتنا ہم اپنا ایجوکیشن ماڈل جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دوسری چیز ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ ہم پروسیجرز کے اوپر زیادہ غور کرتے ہیں. کہ کسی بھی ایک سارا ایجوکیشن کا ایمفسس پروسیجرز کے اوپر چلتا رہتا ہے کہ ایڈیشن کے پروسیجرز کیا ہیں، ملٹیپلیکیشن کے پروسیجرز کیا ہیں، اور ڈیوائڈ کرنے کے جو رولز ہیں وہ کیا ہیں، پروسیجرز اس کے کیا ہیں. ساری کی ساری ایفرٹس بچوں کی صرف ان پروسیجرز کو اڈاپٹ کرنے پہ لگ رہی ہوتی ہے، مقصد کی طرف نہیں جا رہے ہوتے کہ یہ ڈویژن، ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن یا کوئی بھی ہمارے پاس ٹاپک ہے ایجوکیشن کا، اس میں ہم کیا پرفارم کر رہے ہیں. بلکہ ہماری ساری جو انرجی ہے وہ پروسیجرز کے اوپر ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو پروسیجر سے ہمیں پروسیجر کو منیمائز کرنا ہوگا، ایجوکیشن کے یا اس ٹاپک کے مقصد پہ جانا ہوگا کہ یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں، کیوں ہم ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، اور ایٹ دا اینڈ ہم اچیو کیا کر رہے ہیں. تو اس کو بھی آگے چل کے انہوں نے کچھ میتھڈز جو ڈیفائن کیے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے، اور اگلے سیشنز میں بھی وہ ان ڈیٹیل میں ان پر بات کریں گے. لیکن ابھی اس کا انٹروڈکشن کے طور پر کہ یہ 2 چیزیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ایک تو روڈ میمورائزیشن، ایک پروسیجرز کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ایمفسس ہے کہ پروسیجرز جو ہیں وہ زیادہ ایفرٹ بچے جو ہیں پروسیجرز میں پٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور تھرڈ تھنگ جو انہوں نے بتائی کہ کمپٹیشن کے اندر جو آج کل کا کمپیوٹر یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، یہ چیزیں کچھ کام کر سکتی ہیں، ہم بھی بچوں کو کمپٹیشن کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ ان کی انرجی جو ہے یا ان کا جو ایفرٹ ہے وہ ساری کمپٹیشنز کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے، ایکچوئل تھنکنگ کے اوپر نہیں لگ رہی ہوتی. جو ہیومن مائنڈ کی ڈومین ہے وہ تھنکنگ کی ڈومین ہے، کہ وہ سوچنے پر اپنے آپ کو زیادہ لگائے، نہ کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اپنا جو انرجی ہے وہ ویسٹ کر رہا ہو یا اپنی تھنکنگ کو ویسٹ کر رہا ہو کہ کمپٹیشن کیسے ہوتی ہے، یا یہ پروسیجر ورک کیسے کرے گا، یا یہ کمپیوٹ کیسے ہوگا. ان کے اوپر اپنی ساری ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے. تو ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو ہم بھی تقریباً انہی پرابلمس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹیسٹ بھی پروسیجرز کر رہا ہوتا ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچے کی کمپٹیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ روٹ میمورائزیشن کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہمیں اگر جو ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے یا اپنے بچوں کو ہم تھوڑا سا ایڈوانس لے کر جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ان 3 چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا کہ روٹ میمورائزیشن
محض رٹے سے ہمیں ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اس کو اسیسمنٹ سے بھی ہٹانا ہوگا کہ ہم رٹے کو نہ اسیس کر رہے ہوں کہ بچہ کتنا جو ہے وہ رٹا لگا کر آ رہا ہے اور کتنا اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ اور ساتھ میں پروسیجرز کو ہم ایلیمینیٹ کر رہے ہوں کہ منیمم پروسیجرز کے اوپر ایفرٹ لگ رہی ہو، مقصد بتا رہے ہوں کہ ایڈیشن ڈویژن ہم کیسے کر رہے ہیں۔ آگے چل کے وہ اگلے سیشنز کے اندر یہ بھی ڈسکس کریں گے سی پی اے کی جو اپروچ انہوں نے بتائی، کنکریٹ، پکٹوریل اور ایبسٹریکٹ، کہ ایبسٹریکٹ میتھ جو ہمارے پاس ہندسوں کا میتھ ہے، جو ڈیجٹس ہیں، ان کو جو ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کو ریئلٹی میں ہم کیسے دیکھیں یا پکچر فارم میں ان کو ہم کیسے دیکھیں، وہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا ڈسکس کیا بھی صحیح، لیکن آگے انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز کے اندر وہ اور بھی زیادہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہم بچوں کو پروسیجر سے نکال کر کسی بھی ٹاپک کی ریئلٹی کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے ہوں گے۔ تو ابھی یہ جو چارٹ تھا اس میں سنگاپور اور اسپیشلی ملیشیا پہ انہوں نے ایمفسائز کیا کہ ملیشیا اور سنگاپور تقریباً دونوں ایک ہی کنٹری ہیں، 65 میں سیپریٹ ہوئے ہیں، تو اور 65 سے پہلے یہ دونوں ایک ہی کنٹری ہے، ایک ہی ایریا، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی جیسا ان کا رہنا سہنا ہے، ایک ہی جیسے کھانے ہیں۔ اور سنگاپور جو ہے وہ ہر ایک اس کی سائڈس پر جو ملیشیا ہے، ایون ڈاکٹر بین کے مطابق کہ ہم پانی بھی جو ہے وہ ملیشیا سے لیتے ہیں، کوئی اس کی اور جو امپورٹ ایکسپورٹ نہیں تھی۔ تو سب سے زیادہ انہوں نے فوکس ایجوکیشن پہ کیا کہ ہم ہیومن برین کو یا ہیومن مائنڈ کو اتنا ٹرین کر دیں کہ ہیومنز جو ہیں وہ ویلیو ایڈ کریں سنگاپور کی جی ڈی پی کے اندر۔ تو بجائے کہ ہم کسی نیچرل ریسورس سے پروفٹ کمائیں، ہم ہیومن مائنڈ کو اتنا اچھے لیول پر لے جائیں کہ وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر کے جی ڈی پی کو ہمارے جو ہے وہ بینیفٹ پہنچائے۔ تو اس آبجیکٹو کے اندر سنگاپور نے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی کہ انہوں نے سب سے بیسک کام ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کیا ہے۔ تو ابھی اس میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی 10% کو کمپیئر کر رہے ہیں، یہ باٹم 10% ہے، کہ باٹم 10% کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے نیچے پرفارم، جن کو نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ جیسے ابھی 487 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 500 پر ہوتے تو اوکے، مطلب سلیبس کو پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں، تو ان کے باٹم 10% جو ہیں وہ بھی 487 مطلب سمجھنے کے بہت قریب ہیں۔ تو اور اگر ٹاپ 90% کو دیکھیں تو وہ تو 90 سے ابو یا 90% والوں کو دیکھیں وہ تو بہت ہی اوپر پرفارم کر رہے ہیں۔ ایون جو ملیشیا کو دیکھیں وہ 580 پر ہے، کہ ان کے جو اپر 90 ہے وہ اوکے سے تھوڑا سا اوپر پرفارم کر رہے ہیں، جبکہ اگر اسی طرح باٹم 10 کو دیکھیں تو وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ اب یہ دونوں سیم کنٹریز ہیں ملیشیا اور سنگاپور، لیکن چونکہ صرف ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے سنگاپور نے چیزوں کو اور طریقے سے دیکھا اور ایجوکیشن پہ کام کیا، اور ملیشیا نے بھی کیا لیکن اس طرح شاید نہیں کر پایا کہ ان سارے جس طرح کے سنگاپور نے آبجیکٹیوز اچیو کیے۔ تو ابھی جو سنگاپور کا میتھ ماڈل ہے وہ آلموسٹ دنیا میں بڑا پاپولر ماڈل ہے، اس اپروچ کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم سنگاپور ماڈل سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کمرشلائز ماڈل ہے، پوری دنیا میں اس کو بہت سارے کنٹریز نے اڈاپٹ کیا ہے۔ تو ہم اس میں سے کیسے اس میں سے بینیفٹ لے سکتے ہیں یا ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ہم ایجوکیشن ہے، جو اس کے جو کور ہے اس کی طرف جائیں، اور اس کے جو سسٹم ہے اس کو ٹیلر کریں ہم اپنی نیڈز کے مطابق، کہ جیسے کچھ چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں سسٹمیٹیکلی، سسٹمز بنانے ہوتے ہیں، اب وہ بجائے کہ ہم سارا سسٹم کے اوپر فوکس کرتے رہیں کہ سسٹم ہمیں کیا بتا رہا ہے یا سسٹم کے مطابق یہ ہے، تو اگر ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے کہ لیٹ سپوز ہم بچوں کو یہ چیز ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سسٹم کو اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا چینج بھی کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ہمارا سارا فوکس ہی پروسیجرز اور اس کے اوپر لگتا رہے کہ ہم روڈ میمورائزیشنز اور پروسیجرز کے اوپر اپنی جو اور کمپٹیشن کے اندر اپنی ساری جو ہے نا ایفرٹس کو ویسٹ کر رہے ہوں۔ باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔